جب میں دنیا کو دیکھتی ہوں تو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کون چیزوں کے لیے پیسے دیتا ہے۔ اب بہت سی چیزوں میں یہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون اس کے لیے پیسے دیتا ہے۔ اگر میں ریسٹورنٹ جاؤں اور کچھ کھانا منگواؤں تو میں اس کے پیسے دوں گی، یا شاید میرا خاندان اس کے پیسے دے گا۔ اگر میں کریانے کا سامان خریدنے جاؤں تو میں ہی اس کے پیسے دوں گی، میں کیشیئر پر پیسے دیتی ہوں۔ لیکن ان چیزوں کے لیے کون پیسے دیتا ہے، جیسے سڑکیں یا اسکول؟ خاص طور پر اگر ہم سرکاری اسکول کی بات کریں، یا لائبریری یا پارک یا پولیس یا ہنگامی رد عمل یا فوج، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ پولیس کو تنخواہیں چاہیے ہوتی ہیں، پارک کو سنبھالنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، لائبریریاں، اسکول، سڑکیں، ان سب میں لوگ کام کرتے ہیں۔ اس سڑکوں کو برقرار رکھنے کے لیے بہت پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور زیادہ تر صورتوں میں اس کے پیسے حکومت دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت کو پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ اور اس کا جواب اس ویڈیو کے عنوان میں ہے۔ حکومت کو یہ پیسہ ٹیکس کے ذریعے ملتا ہے۔ اب اس ویڈیو میں معاشرے میں موجود ہر قسم کے ٹیکس کے بارے میں بات نہیں کروں گی، لیکن میں آپ کو ان ٹیکس کے بارے میں بتاؤں گی جن کا آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سامنا ہوگا۔ اب دنیا، خصوصاً امریکہ میں سب سے بڑا ٹیکس جو زیادہ تر لوگ دیکھیں گے وہ انکم ٹیکس ہے۔ دوسری ویڈیوز میں ہم مجموعی آمدنی اور خالص آمدنی کے فرق کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن اکثر صورتوں میں فرض کریں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ 4000 ہر ماہ کما رہے ہیں، یہ آپ کی تنخواہ ہو سکتی ہے، لیکن جو رقم آپ کے ہاتھ میں آتی ہے وہ اس سے کم ہوگی، وہ شاید ہر ماہ 3000 ہو سکتی ہے۔ تو پھر وہ باقی 1000 کہاں جا رہے ہیں، جو تقریباً 25% بنتا ہے، یا بالکل 25% بنتا ہے اس تنخواہ کا، اور یہ ہمیشہ 25% نہیں ہوتا۔ میں تو بس آپ کو مثال دے رہی ہوں۔ تو وہ رقم انکم ٹیکس جیسی چیزوں میں جا سکتی ہے۔ انکم ٹیکس، اور یہ انکم ٹیکس وفاقی سطح پر ہو سکتا ہے، یعنی قومی انکم ٹیکس، یا آپ کے پاس ریاستی سطح پر انکم ٹیکس ہو سکتا ہے۔ کچھ ریاستوں میں انکم ٹیکس نہیں ہوتا۔ یہ رقم ایسی چیز میں بھی جا سکتی ہے جسے پیرول ٹیکس کہا جاتا ہے۔ پیرول ٹیکس ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے سوشل سیکیورٹی، جو لوگوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی مدد کرتی ہے اور انہیں اس وقت کچھ آمدنی کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ طبی امداد جیسی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب لوگ عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی صحت کے اخراجات میں ان کی مدد کرتا ہے۔ اور پیرول ٹیکس کی ایک دلچسپ خاصیت یہ ہے کہ نہ صرف آپ اس کے لیے پیسے دیتے ہیں اور یہ آپ کی تنخواہ سے کٹ جاتا ہے، بلکہ عام طور پر آپ کا آجر بھی اس کے لیے تقریباً اتنی ہی رقم ادا کرتا ہے۔ تو انکم ٹیکس ایک بڑا ٹیکس ہے، اور شاید آپ کو یہ کم عمری میں محسوس نہ ہو، لیکن جیسے ہی آپ کو پہلی تنخواہ ملے گی اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے، آپ کو یہ ضرور محسوس ہوگا۔ اب ایک ٹیکس جو شاید آپ نے پہلے ہی محسوس کیا ہو، بلکہ یہ وہ پہلا ٹیکس ہے جس کا مجھے اپنی زندگی میں سامنا ہوا تھا، وہ سیلز ٹیکس ہے۔ سیلز ٹیکس تو ابھی ہم نے جس انکم ٹیکس کی بات کی وہ ٹیکس کی ایک قسم ہے۔ آپ کے پاس پیرول ٹیکس بھی ہوتے ہیں جو کچھ حد تک انکم ٹیکس جیسے ہیں، لیکن ان کی کچھ خصوصیات مختلف ہوتی ہیں۔ اور پھر سیلز ٹیکس زیادہ تر صورتوں میں ہر بار جب آپ دکان پر جاتے ہیں، آپ جو چیز خریدتے ہیں اس پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر میں ابھی کھلونوں کی دکان جاؤں اور کسی چیز کی قیمت دیکھوں اور مجھے نظر آئے کہ وہ، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ جب آپ پیسے دینے لگتے ہیں تو اچانک وہ آپ سے پتہ نہیں مانگ لیتے ہیں، چلے سے $21.80 کہہ لیتے ہیں۔ تو جو مثال میں نے ابھی دی اس میں وہ 9% زیادہ آپ سے لے رہے ہیں۔ یہ 9% زیادہ کیا ہے؟ یہ 1.84 ہے۔ یہ عام طور پر مقامی حکومت کو جاتا ہے، کچھ صورتوں میں ریاستی حکومت کو بھی جا سکتا ہے، اور یہی سیلز ٹیکس ہے۔
اور حکومت یہ پیسہ ان چیزوں اور دوسری ضروریات کے لیے استعمال کرے گی جن کے لیے اسے ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ اب آخری قسم کا ٹیکس جس کے بارے میں بات کروں گی، اگر آپ کم عمر ہیں تو شاید آپ کو اس کا سامنا نہ ہو، لیکن امید ہے کہ جب آپ کے پاس جائیداد یا گھر یا زمین ہوگی تو آپ اسے ضرور محسوس کریں گے، اور یہ واقعی کافی بڑا ٹیکس ہو سکتا ہے، اور وہ ہے پراپرٹی ٹیکس۔ پراپرٹی ٹیکس میں مقامی حکومت عام طور پر آپ کے گھر اور اس زمین کی قیمت دیکھتی ہے جس پر وہ ہے، یا اگر صرف زمین ہے تو اس کی قیمت دیکھتی ہے، اور ہر سال اس جائیداد پر ایک مخصوص رقم کا ٹیکس لیتی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک جائیداد ہے جس کی قیمت 2 لاکھ ہے، اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں ہر سال 1% پراپرٹی ٹیکس لیا جاتا ہے، تو پھر آپ کو ہر سال حکومت کو 2000 دینا ہوں گے۔ اب یہ ہمیشہ 1% نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ 2% بھی ہو سکتا ہے یا اس سے زیادہ، اور جائیداد کی قیمتیں ظاہر ہے کہ 2 لاکھ سے بہت مختلف بھی ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں۔ اور آپ نے شاید حکومت میں کسی کو سنا ہو جسے اسیسر اندازہ لگانے والا کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جا کر چیزوں کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں تاکہ پراپرٹی ٹیکس صحیح طریقے سے پن حالات میں ناپا جا سکے۔